مہندر ہردیو مکمل طور پر حضرت نظام الدین اولیاء کی جانواز شخصیت کے زیر اثر آ چکا تھا۔ وہ بڑے بڑے سادھوؤں اور جوگیوں سے ملا تھا۔ اس نے اپنے ہم مذہبوں کی سخت ترین ریاضتیں بھی دیکھی تھیں، مگر اسے کسی رشی منی نے اس قدر متاثر نہیں کیا تھا کہ وہ ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہو جاتا۔ اس کے برعکس مہندر ہردیو حضرت نظام الدین اولیاء کی ایک نظر کی بھی تاب نہ لا سکا۔ حضرت امیر خسرو نے اپنے پیر و مرشد کی شان میں ایک منقبت تحریر کی تھی، جس کی گونج آج بھی بر صغیر کی گلی کوچوں میں سنائی دیتی ہے۔ چھاپ تلک سب چھین لی منہ سے نینا ملائی کے، یعنی تیری ایک نظر کا یہ اثر ہے کہ تو نے بت پرستی کے سارے نشانوں کو مٹا ڈالا۔ حضرت امیر خسرو کا یہ مصرع مہندر ہردیو پر پوری طرح صادق آتا تھا۔ اس کی ذات میں بہت دنوں سے ایک خوفناک جنگ جاری تھی۔ کعبے کا تصور مہندر ہردیو کو اپنی طرف کھینچتا تھا، مگر پیروں میں بت خانے کی زنجیریں پڑی تھیں۔ آخر محبوب الہی کی نگاہ کیمیا اثر رنگ لائی اور مہندر ہردیو نے اپنے عقیدے کی تمام بندشوں کو توڑ ڈالا۔ ایک دن حاضرین مجلس کے سامنے عرض کرنے لگا، حضور یہ تو فرمائیں کہ مسلمان کس طرح بنتا ہے؟ جب تو اللہ کو ایک مان لے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لے گا تو مسلمان ہو جائے گا۔ اگر مسلمان ہونا اتنا ہی آسان ہے تو مجھے اسی وقت مسلمان کر لیجئے۔ مہندر ہردیو نے ہاتھ جوڑتے ہوئے عرض کیا، مسلمان کرنا اور ہے اور مسلمان ہونا اور ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے ایمان لانے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، مسلمان کرنے کے لفظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں کسی قسم کا جبر و دباؤ، لالچ یا ذاتی غرض بھی شامل ہے، اور مسلمان ہونا ایک الگ بات ہے۔ اگر تو اس بات کا یقین کر لے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں تو تو اس یقین کے ساتھ ہی مسلمان ہو جائے گا۔ مہندر ہردیو پر حضرت نظام الدین اولیاء کے ارشاد گرامی کی اس قدر ہیبت طاری ہوئی کہ وہ گھبرا کر کہنے لگا، مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ حضرت محبوب الہی نے فرمایا، بس تو مسلمان ہے۔ مہندر ہردیو کے چہرے پر خوشی کی ایک ایسی لہر دوڑ گئی جیسے اسے کوئی غیر معمولی دولت حاصل ہو گئی ہو۔ جب میں مسلمان ہو چکا ہوں تو پھر مجھے بیعت بھی کر لیجئے۔ ارشاد ہوا، ابھی اس کا وقت نہیں آیا ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے کہ تو اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرے اور تیرا نام تبدیل کیا جائے۔ مہندر ہردیو حضرت محبوب الہی کے حکم پر عمل کرتا رہا، مگر اس کے ساتھ ہی وہ حلقہ ارادت میں شامل ہونے کے لیے بے چین رہتا تھا۔ آخر کچھ دنوں بعد اس نے عرض کیا، حضور مجھے بیعت کا شرف بھی بخش دیجئے، ورنہ یہ خلش مجھے ہمیشہ بے قرار رکھے گی۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے مہندر ہردیو کی درخواست کو قبولیت کا اعزاز بخشا اور بیعت کے بعد اپنے دست مبارک سے کلاه 4 تر اس کے سر پر رکھی۔ حلقہ ارادت میں شامل ہونے کے بعد مہندر ہردیو نے دیوگڑھ جانے کی اجازت مانگی۔ حضور، میں نے بہت دنوں سے اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا، تم اپنے وطن جا سکتے ہو؟ حضرت نظام الدین اولیاء نے مہندر ہردیو کو دکن جانے کی اجازت دیتے ہوئے فرمایا، اگر تمہارے ماں باپ اجازت دیں تو دوبارہ آ جانا۔ اگر تمہارے ساتھ دہلی آنا چاہیں تو تم انہیں بھی بلا سکتے ہو۔